अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इनर व्यूज एंड न्यूज। हमने अक्सर देखा है कि जब लोग अपना वतन छोड़ के जाते हैं और किसी नए मुल्क में आबाद होने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे उनको बहुत सारे मसाइल का सामना होता है। इन मसाइल में एक मसला ज़हनी सेहत से मुतालिक भी होता है कि अक्सर लोगों को ज़हनी मसाइल और ज़हनी सेहत से वाबस्ता मसाइल भी फेस करने पड़ते हैं। इस सिलसिले में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर साइकोलॉजिस्ट नताशा शौकत साहिबा, जिन्होंने इस शोबे में काफ़ी काम किया हुआ है। वेलकम टू द प्रोग्राम नताशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नताशा, आप हमें बताएंगी कि जब लोग वतन छोड़ के जाते हैं और जो तारिकीन वतन होते हैं, इमिग्रेंट्स होते हैं, उन्हें दूसरे मुल्कों में किस किस्म के मसाइल पेश आ सकते हैं जहनी सेहत के एतबार से। जी सही है था। सेहत के एतबार से अगर हम बात करें कि तारकीन वतन को कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो उसमें हम इनको दो तरीकों से तकसीम करेंगे या कैटेगराइज करेंगे। एक तो ये कि एक नई जगह पे जाकर एडजस्ट होने का मसला, और फिर उससे मुतालिक जहनी सेहत के मसाइल, और फिर दूसरा आप अपनी जगह जहाँ आपकी पैदाइश है, जहाँ आपकी परवरिश हुई, आप बड़े हुए, आपने पढ़ा लिखा, वो सारी जगह जहाँ आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपका एक कल्चर और आपकी सोशल वैल्यूज, रिलीजियस वैल्यूज, आपके ये सारे नॉर्म्स, वहां पे आपकी परवरिश हुई, और फिर वो सब कुछ छोड़कर आप एक नए माहौल में, एक नए कल्चर में, एक नए रिलीजन से रिलेटेड आप कंट्री में जा रहे हैं। तो उससे मुतालिक फिर ज़हनी सेहत के मसाइल। तो ये ज़हनी सेहत के मसाइल दो तरह के हो गए कि जिसमें एक छोड़ के जाने का ट्रॉमा और दूसरा एडजस्ट होने के मसाइल। तो ये दोनों मसाइल जो है वो ज़हनी सेहत पर बहुत ज्यादा असरअंदाज होते हैं। आप ये बताइए कि अक्सर जो लोग जाते हैं वो बाज वक्त रेफ्यूजीज, जंगी सूरत हाल के बायस रेफ्यूज लेते हैं लोग कि उनके अपने मुल्क में जंग हो रही है या कॉन्फ्लिक्ट है या कोई सिचुएशन ऐसी खराब है जिसकी वजह से वो छोड़ के जाना पड़ता है। उस सूरत हाल में खासकर बच्चों को किस किस्म के मसाइल पैदा हो सकते हैं और पेरेंट्स उस सिलसिले में क्या कर सकते हैं। देखिए सैयदा, जो जंगी सूरत हाल के नतीजे में लोग अपना मुल्क, अपना शहर, अपनी इलाका छोड़कर दूसरे मुल्क में जाके आबाद हो जाते हैं, तो वो अ, एक इस तरह की सिचुएशन में होते हैं कि एक बेयकीनी होती है उनके खुद के लिए भी, फिर और उनके बच्चों के लिए भी। और बहुत सारे मसाइल जहाँ पे वहां पर उनको रिहाइश का मसला, फिर उनको खुराक से मुतल्लिक मसाइल, उनको जहनी और जिस्मानी सेहत से मुतल्लिक मसाइल, और फिर एक ये एहसास कि वो एक जंग ज़दा इलाके से हिजरत करके दूसरे मकाम पर पनाह लेने के लिए आए हैं। और फिर वहां पे जहाँ पे उन्होंने पनाह गुज़ीन है, तो वहां के जो लोकल आबादी है वो उनके साथ किस तरह का बर्ताव करती है और उनको किस नजर से देखती है। तो फिर ये सारी सिचुएशन मिलके एक बहुत ही क्रिटिकल और एक बहुत ही ऐसी कंडीशन एक रेफ्यूजी के लिए पैदा कर देती है कि वो खुद को बहुत सारे मकाम पर बेबस महसूस करता है। उसको ये लगता है कि उसके लिए ये जो जिंदगी का दौर है ये बहुत मुश्किल तरीन दौर है। और एक मुश्किल तरीन दौर से तो वो गुजर के आ रहा होता है कि जहां उसने जंगी हालात देखे होते हैं, उससे बड़ा सदमा फिर उसको नई जगह पे जाकर एक्सेप्टेंस मिलती है या नहीं मिलती, ये दूसरा सदमा होता है। आप ये बताना चाहेंगी कि कल्चरल शॉक या डिफरेंट कल्चर, मजहब, वो सारी सेटिंग जो होती है उसका बच्चों के ऊपर किस तरह असर पड़ता है और वालिदैन उस सिलसिले में बच्चों की किस तरह मदद कर सकते हैं। कल्चरल शॉक जो है ये, और फिर वहां जाकर एक तो आपने अपने मुल्क में परवरिश की खुद की, आपने वहां पे तालीम हासिल की, वहां पे आपकी लर्निंग हुई सोशली, कल्चरली, रिलीजियसली, या जो आपकी अपने माशरे की वैल्यूज हैं उनके मुताबिक आपका ब्रॉटअप होता है। और फिर आप इस सारी सिचुएशन के बाद जब एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करके जाते हैं या बतौर इमिग्रेंट जाते हैं, तो वहां आप बतौर वालिदैन खुद तो आप ग्रूम हो चुके हैं। आपको वहां पे जो मेन मकसद होता है कि आपने वहां जाके खुद को फाइनेंशियल
فائنینشلی اسٹیبل کرنا ہے اور ایک فیملی کا نئے سرے سے نئے انداز سے ایک سیٹ اپ بنانا ہے کہ جس میں آپ نے اپنے بچوں کو ایک گھر دینا ہے، ان کو خوراک کی سہولیات، پھر ان کو تعلیم کی سہولیات، ان کو علاج معالجے کی سہولیات، یہ ساری چیزیں والدین کی ذمہ داری ہوتی ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو فراہم کرنی ہے۔ پھر جب وہ بہت ساری چیزوں کے ساتھ اپنے بچوں کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ایک اہم مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اب وہ اپنے بچوں کو ایموشنلی کس طرح سے سپورٹ کریں گے کہ جس معاشرے سے وہ آئے ہیں، جہاں پہ ان کا ایک ریلیجن اور وہ اخلاقی اقدار جس کے ساتھ وہ پرورش پا کے آئے ہیں، اور پھر جس معاشرے میں وہ آئے ہیں وہاں پہ وہ چیز بالکل مختلف ہے۔ تو یہ کلچرل ڈفرینس جو ہے یہ بہت ہی کنفلکٹنگ سچویشن پیدا کر دیتا ہے بچوں کے لیے، اور بڑوں کے لیے یعنی والدین کے لیے یہ چیز اس طرح سے مشکل ہو جاتی ہے کہ والدین چونکہ پرورش اپنے بچوں کی ایک دوسرے معاشرے میں کر رہے ہیں، لیکن ان کی خود کی ریلیجیس ویلیوز اور کلچرل ویلیوز جو ہیں وہ کچھ اور سکھانا چاہتی ہیں۔ تو اب وہ بچے جو دوسرے معاشرے میں پرورش پا رہے ہیں وہ وہاں کے ماحول کے مطابق ہے، ظاہر ہے ان کا جو سیکھنے کا دور ہے تو وہ اس جگہ پہ سیکھ رہے ہیں کہ جو اس علاقے کی خود کی اقدار ہے، جو کہ ہم امیگرینٹس کی اقدار سے اور سماجی یا مذہبی اقدار سے میچ نہیں کر رہی۔ لیکن والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ہمارے ہی مذہب، ہماری ہی روایات کے مطابق پروان چڑھیں، وہی طور طریقے سیکھے جو ہمارا کلچر ہمیں سکھاتا ہے۔ تو یہاں پہ والدین کے لیے ایک بہت ہی سوچنے کا ایسا مقام آ جاتا ہے کہ جہاں پہ وہ خود بھی ایموشنلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب بچے ایک دوسرے معاشرے میں پروان چڑھ رہے ہیں اور آپ ان کو کسی اور طریقے سے گائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ کنفلکٹنگ سچویشن پیرنٹس کے لیے اور بچوں کے لیے کئی مقامات پر ان کے آپس کے اختلافات کا بھی باعث بن جاتی ہے، اور پھر ان اختلافات کی بیس پر بہت سارے نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں، والدین کی طرف سے بھی اور بچوں کی طرف سے بھی، جو کہ ذہنی صحت کے حوالے سے پھر آگے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، ذہنی صحت کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ذہنی صحت پھر آپ کی جسمانی صحت پر اثر انداز ہوتی ہے، بچوں کے لیے پھر سیکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ کافی اثر انداز ہوتی ہے، والدین کی بچوں کے حوالے سے جو ایک وابستگی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اپنی روایات کے مطابق بڑا کرنا ہے، اپنی روایات سکھانی ہے جو ہمارے معاشرے نے ہمیں سکھایا، اٹھنا بیٹھنا، ملنا ملانا، مذہب کے طور طریقے، عبادات کے طریقے، کلچرل ویلیوز، یہ ساری چیزیں وہاں کے بچے، یہ دونوں چیزیں پھر مل کے ایک ایسی کریٹیکل سچویشن پیدا کر دیتی ہیں کہ جس میں آپ الجھ کے رہ جاتے ہیں۔ آپ اس سلسلے میں کس قسم کے اقدامات سجیسٹ کریں گی کہ پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے، یا اس سچویشن میں کیسے وہ اپنی پرابلمس کو ہینڈل کر سکتے ہیں؟ سیدہ، یہ سوال آپ کا بہت اہم ہے کیونکہ یہ ہمیں حل کی طرف لے کے جا رہا ہے کہ اب ہم نے یہ مسائل تو ڈسکس کر لیے کہ مسائل ہوتے ہیں، مطابقت کے مسائل۔ مطابقت کا مسئلہ تو اگر جیسے دیکھیں نا، ایک چھوٹی سی ہم مثال لیتے ہیں کہ ایک بچہ اسکول جاتا ہے تو شروع میں اس کو وہاں پہ بھی ایڈجسٹ ہونے میں پرابلم ہوتی ہے، آپ ایک نئی جاب پہ جاتے ہیں، آپ کو ورک پلیس پہ ایڈجسٹ ہونے میں پرابلم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے کہ فائنینشیل پرابلمز اور چیزیں بھی امیگرینٹس کو فیس کرنی پڑتی ہیں، اور اس سلسلے میں جو کنٹریز ہوتے ہیں جہاں پر وہ سیٹل ہوتے ہیں ان کی پالیسیز کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں ان کی ذہنی صحت پر؟ گورنمنٹ کی پالیسیز بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہوتی ہیں امیگرینٹس کی مینٹل اور فزیکل گروتھ کے حوالے سے، کیونکہ دیکھیے نا، اگر آپ امیگرینٹس کو بھی وہی فیسلٹیز پرووائڈ کریں گے کہ جو وہاں کے اپنے سٹیزن کو وہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر تو کوئی ڈفرینس نہیں رہے گا، ایکولی ہر چیز جو ہے وہ ڈیوائڈ ہوگی۔ تو یہ چیز بہت اہم ہے اس میں۔ آپ پیرنٹس کے لیے کیا سجیسٹ کریں گی کہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کو اور اپنی فیملی کی ویل بینگ کے لیے کس قسم کے اقدامات کرنے چاہیے، یا کیا کوئی سجیشنز آپ ان کو دینا چاہیں گی؟ پیرنٹس کے لیے تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ وہ خود کو ایموشنلی اسٹیبل کریں،
کیونکہ دیکھیے ایک بہت بڑا ڈیسیژن ہوتا ہے پیرنٹس کا کہ وہ اپنے ملک کو چھوڑ کر ایک دوسرے ملک میں جا کے آباد ہونے کا پلان کرتے ہی ہیں تو اس کے نتیجے میں وہ وہاں جاتے ہیں. تو ایموشنلی سائیکولوجیکلی مینٹلی ان کو پریپیئر ہونا چاہیے کہ اگر ہم اپنے ملک سے دوسرے ملک میں جا کر رہائش اختیار کرتے ہیں اور وہاں رہتے ہیں تو پھر ان کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ مسائل ہو سکتے ہیں کہ جن کو ہم نے کیٹیگرائز کیا، کہ جس میں لینگویج کا پرابلم ہو گیا، فائنینس کا، ہیلتھ کا، ایجوکیشن کا، یہ سارے مسائل. جب یہ سارے مسائل ان کو معلوم ہوتے ہیں تو پھر پیرنٹس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ مینٹلی وہ خود کو سٹیبل رکھیں، ہر آنے والے مسئلے کے لیے ذہنی طور پہ خود کو تیار رکھیں. اور پیرنٹس کے لیے یہ سٹیج بہت امپورٹنٹ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ بچے اپنے پیرنٹس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، بچے اپنے پیرنٹس کو آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں. بچوں کے لیے پیرنٹس ایک سایہ ہوتے ہیں، ایک چھاؤں ہوتے ہیں، ایک بلیسنگ ہوتے ہیں. پیرنٹس کی جو مینٹل اور فزیکل ہیلتھ ہے وہ بہت اہم ہے. پیرنٹس کو اپنی ساری چیزوں کو پلان کرنا چاہیے. بینگ پیرنٹس، میں خود جیسے کہ ایک مدر ہوں تو میں سارے پیرنٹس کو جو کہ امیگرینٹس ہیں اور ان کی نظر میں یہ سارے مسائل ہیں کہ وہ ان کو فیس کریں گے. تو مینٹلی پریپیئر ہونے کے بعد جو دوسرا سٹیپ ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی لائف کو بیلنس کریں. وہ اپنے لیے ورکنگ آورز، فیملی کا ٹائم، اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے خود کو انٹرٹین کرنے کا ٹائم، ہر چیز کو مینج کریں. کیونکہ ان کی مینٹلی اور سائیکولوجیکلی اسٹیبلٹی ڈپینڈ کر رہی ہے آگے ان کے بچوں کی گرومنگ پر، ان کے بچوں کی فیوچر پہ، ان کی لائف ساری اسی پہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے. تو پیرنٹس کا بہت زیادہ کنسرن اپنی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ پر بھی ہونا چاہیے. اور اس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ ایک بہت اچھا ایسا پلان بنائیں کہ جس کے اکارڈنگلی وہ اپنی لائف کو پھر فالو کریں. بہت شکریہ نتاشا، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. اور آپ سے ہم مزید اس بارے میں گائے بگائے گائیڈنس لیتے رہیں گے، کیونکہ آپ کی جو پہلے بھی پروگرامز تھے وہ یہاں اوورسیز پاکستانیز بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور دے ہیو لرنڈ اے لاٹ فرام یور گائیڈنس. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.